پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ نواں باب۔ زندگی کے اس غیر متوقع موڑ کے بعد جیسے آگے کا راستہ سیدھا، سپاٹ اور ویران ہو گیا۔ طلاق کے بعد اس کے میکے میں برپا ہونے والی متوقع قیامت ابا کی مخدوش طبیعت کے خیال سے رازداری کے پردوں میں سمٹ گئی۔ شروع کے کئی ہفتے ابا کی بگڑی حالت اور اس کی طلاق کے دھچکے میں چپ چھپاتے گزر گئے، جیسے کسی کو ٹھیک سے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ دراصل ہو کیا گیا۔ ابا کے زندگی کی طرف رفتہ رفتہ لوٹ آنے اور اماں کو ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت نصیب ہونے کے بعد جیسے پہلی بار سب کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اماں نے اپنی بدنصیب بیٹی کے مقدر پر اب چھپ چھپ کر آنسو بہانے شروع کیے۔ پھر جب آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو گئے اور اس صدمے کو ذہنی طور پر قبول کر لیا گیا تو اسے پاس بٹھا کر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سے کریت کر ایک ایک بات بار بار پوچھی گئی۔ ایک ایک کر کے اسے ملی 3 طلاقوں کا احوال سنا گیا، اور پھر جب ابا کو بھی اس اندوہناک بات کا بالآخر علم ہو گیا تو اماں نے چپ کے ان آنسوؤں اور سوال و جواب سے ہٹ کر اس کی تنک مزاجی، ضد اور ہٹ دھرمی کو اس کی طلاق کا سبب بنا کر پہلے دبے لفظوں میں اور پھر کھلم کھلا اس کے لتے لینا شروع کر دیے۔ آخر کسی لڑکی کو اس کا شوہر یوں بلا سبب طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ آخر پہلی 2 طلاقوں کی ہوا بھی اس نے کسی کو لگنے نہیں دی، اور جب 2 طلاقیں ہو گئی تھیں تو اس نے تیسری کی نوبت کیسے آنے دی؟ کچھ تو تھا جو امبر چھپا رہی تھی، نہیں بتا رہی تھی۔ آفاق سے بات کرنا یا پوچھنا فضول تھا۔ طلاق ہو چکی تھی جس کا کوئی حل، کوئی واپسی نہیں تھی۔ شہزاد نے البتہ شروع میں غصے سے ببھر کر کئی بار وہاں جا کر آفاق سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن ابا نے سختی سے منع کر دیا۔ ان کے منہ پر کالک ملی جا چکی تھی، ایسی کالک جو اب کسی بحث مباحثے، بات چیت یا گالم گلوچ سے مٹنے والی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد کے حالات وہی تھے جن کے بارے میں وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر وہ کسی اور سے سنتی تو کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اس پر اتنا کچھ گزر چکا تھا اور وہ اتنا کچھ برداشت کر چکی تھی کہ اب نہ کسی بات پر حیرت ہوتی تھی اور نہ تکلیف۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اس نے طلاق کے کچر سے بعد ہی گھر کے قریب ہی ایک اسکول میں ملازمت کر لی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ اسے بہتر سے بہتر اسکولوں تک لے جاتی رہی تھی، اور آج کل وہ ایک اچھے نامور پبلک اسکول میں نوکری کر رہی تھی۔ وہ بہت حد تک کسی کی مرہون منت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کو شدت سے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ گھٹا ہوا، تنا ہوا ماحول اس کے بچوں کی زندگی اور شخصیت پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ بے حسی کی بکل اس نے اپنے وجود پر بہت پہلے لاد لی تھی، لیکن اس کے بچے تو بچے ہی تھے، ابھی اتنے عقل مند نہیں ہوئے تھے کہ اپنے وجود کو ماں کی طرح پتھر کر لیتے اور اف نہ کرتے۔ وہ انہیں اس گھر سے لے کر نکلنا چاہتی تھی، کہیں اتنی دور لے جانا چاہتی تھی جہاں اس کے بچے کھل کر ہنس سکیں، شرارتیں کر سکیں، بھاگ دوڑ سکیں۔ میز پر کھانے کی جھوٹی پلیٹیں چھوڑ دیں تو کوئی انہیں نہ گھرکے، جوتے دروازے پر چھوڑ دیں تو کوئی انہیں نہ جھڑکے۔ وہ انہیں اپنا گھر دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے دن رات دور دراز کے علاقوں تک میں بہتر نوکری ملنے کی کوششوں میں لگی تھی۔ اسے اپنی چھت چاہیے تھی، کہیں کسی بھی کونے میں، کسی بھی شہر میں، اس کی اور اس کے بچوں کی اپنی چھت، اپنا گھر۔ آفاق کے ابو کے لیے یہ طلاق کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ اپنے نالائق اور نکھٹو بیٹے سے انہیں امیدیں تو ویسے بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھیں، لیکن وہ ایسا بھی کر سکتا ہے انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہیں یہ افسوس اور پچھتاوا گھلائی دے رہا تھا کہ وہ اس منحوس شام کو گھر میں کیوں نہیں تھے۔ کیا جہاں وہ ساری زندگی گھر کے کسی معاملے میں نہ پڑے، اب بھی اپنے کام سے کام رکھتے تو شاید آفاق جھنجھلا کر یا چڑچڑا کر اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا، یا شاید انہوں نے ہی گھر کی کل ذمہ داری اپنی بیوی کو سونپ کر غلطی کی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اپنی پھوہڑ اور بے ڈول لڑکیوں کے معاملے میں ان کی بیگم نے کبھی اس طرح تردد نہیں کیا تھا جس طرح بیٹیوں کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ بیبی کے موٹاپے کو ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر بھی انہوں نے کبھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں دیکھی تھی، کبھی انہوں نے بیگم کو اس کے بارے میں فکر مند نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ ترکیبیں لڑا کر اور دولت کا پرکشش جال بچھا کر اسے اس کے گھر کا نہ کر دیتے تو شاید وہ آج تک گھر میں ہی بیٹھی ہوتی۔ ان کی بیوی کی ساری زندگی اپنے بیٹے کے گرد ہی گھومتے گزر گئی تھی، اور ان کی اس بے تحاشا محبت اور توجہ نے آفاق کو کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اب تک جیسے ذہنی طور پر اماں کا لاڈلا منا تھا۔ اب بھی گھر میں بچوں کی کمی اور بہو کی غیر حاضری کی وجہ سے جو سونا پن طاری ہو گیا تھا، اس کو وہ محسوس تو کرتی تھیں، لیکن اس کا انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی ہی زبان دراز تھی، نہ ہوتی تو آفاق نبھا ہی رہا تھا۔ ضرور اس نے اسے کچھ ایسا کہہ کر غصہ دلایا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ تھا وہ لب لباب جو وہ اس انہونی طلاق کے بارے میں
کبھی کبھار ہونے والے مباحثے اور بات چیت میں پیش کر کے بات ختم کر دیتی تھیں۔ اور اب کہنے سننے کو رہ بھی کیا گیا تھا؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے تو آفاق کا بھلا چاہا تھا، اسے اس بیکاری اور کاہلی کی دلدل سے نکالنا چاہا تھا جس کے ہاتھوں وہ اور اس کی بیوی بچے دنیا میں تماشا بن رہے تھے۔ لیکن کاش وہ ہاتھ ڈھیلا رکھتے، کاش وہ آفاق کی رسی اتنی نہ کھینچتے جسے توڑانے کے چکر میں اس نے رسی ہی توڑ ڈالی تھی۔ طلاق کا بالآخر یقین ہو جانے کے بعد انہوں نے زندگی میں پہلی بار اسے بہت سخت سست کہا تھا، گھر سے نکال دینے اور اپنی زندگی خود گزارنے کی دھمکی دی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی بیگم اور آفاق کی ماں نے اسے اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا، رو رو کر اور دہائیاں دے دے کر انہیں چپ کرا دیا تھا۔ اب وہ پھر وہی آفاق تھا، دن ڈھلے سو کر اٹھنے والا سست الوجود اور نکما آفاق، اپنی ماں سے لاڈ اٹھواتا آفاق۔ اس کی طلاق سے ابو کو ایسا دھچکا لگا تھا اور وہ ایسے بددل ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر اسے اس کی حال پر چھوڑ دیا تھا۔ شروع میں ایک دو بار انہوں نے امبر کے گھر جا کر اس کے والد سے بات کرنی چاہی، بچوں کو دیکھنا چاہا، اپنی صفائی اور اس واقعے پر پشیمانی کا اظہار کرنا چاہا، لیکن گھنٹہ گھنٹہ بھر باہر کھڑے رہ کر واپس آ گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد پھر بے چین ہو کر پہنچے تو اس بار شہزاد نے گیٹ پر کھڑے کھڑے انہیں ایسا بے عزت کیا کہ پھر پلٹ کر جانے کی ان کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے ہار مان لی تھی، چپ سادھ لی تھی، اور اس ہار اور چپ کا آفاق نے جی بھر کے فائدہ اٹھایا تھا۔ تم روٹھے ہم چھوٹے کے مصداق اس کی تو بنائی تھی۔ کاروبار کے سارے منصوبے، دکانوں کے لوکیشنز کے سارے چکر، زندگی کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے تھک جانے والے اور ہانپتے لوگوں کے نادر روزگار مشورے اور نصیحتیں، جیسے سب مصیبتوں سے نجات مل گئی تھی۔ اب اس کے دن اور راتیں پھر اپنی تھیں۔ گھی میں تربتر پوریوں اور پراٹھوں کے ناشتے تھے اور امی کا ڈھیر سارا پیار اور دلار تھا۔ جس دن امبر کو اندرون سندھ کے چھوٹے سے شہر میں ایک نامور فاؤنڈیشن کی بسائی بستی میں قائم اسکول کی طرف سے انٹرویو لیٹر ملا، اس دن عرصے کے بعد اس کے دل نے سچی خوشی محسوس کی تھی۔ اس کا خواب پورا ہونے کو تھا۔ اگر اسے اس اسکول میں ملازمت مل جاتی تو سارے دلدر دور ہو جاتے، سارے سپنے پورے ہو جاتے، اپنا گھر، اپنی چھت اور آزادی کے سپنے۔ لفافہ سینے سے لگائے وہ کتنی دیر بے یقینی کی کیفیت میں آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس فاؤنڈیشن کی نوکری بلا شبہ رہائش اور اچھی تنخواہ کے ساتھ تو تھی ہی، لیکن ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ ان سب لوگوں سے اپنے بچوں کو دور لے جا سکتی تھی۔ وہ یہ خبر سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینا چاہتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ ایسا کرنا گھر کے باقی لوگوں کے دلوں کے بے انتہا نازک آبگینوں کو مزید ٹھیس پہنچا سکتا تھا، اور ابھی وہ کسی کی ناراضگی اور روٹھنا برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ انٹرویو اگلے ہفتے تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک رات وہاں گزارنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے لفافہ لے جا کر باہر تخت پر بیٹھی بینا کے دوپٹے پر کروشیے کی خوبصورت بیل بناتی اماں کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ضرورت ہے اتنی دور جا کر کھپنے کی؟ اچھی بھلی نوکری کرتی تو ہو یہاں۔ ساری بات پتہ چلنے پہ انہوں نے دھڑ سے دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اماں، یہ زیادہ اچھی جاب ہے، پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور وہاں رہائش بھی، امر نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، یہاں تو تم بھوکی مرتی ہو، سڑک پہ پڑی ہو۔ اماں کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ کاش سڑک پر ہی پڑی ہوتی تو یہ جو روز روز اپنوں کے کچوکوں سے جیتی اور مرتی ہوں، یہ تو نہ ہوتا، اس نے سر جھکا کر سوچا۔ کب جانا ہے؟ اماں نے اسے یوں سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر اب ذرا سا نرم ہوتے ہوئے پوچھا۔ اگلے بدھ کو انٹرویو ہے، ایک دن میں جا کر واپس آنا تو ممکن نہیں ہوگا، تو اگلے دن واپسی ہوگی، اس نے پھر جیسے کسی جرم کا اقرار کرتے ہوئے دبی دبی آواز میں کہا۔ اماں کچھ دیر تیوریاں چڑھائے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتی رہیں اور پھر لفافہ اٹھا کر اس کی گود میں پٹکتے ہوئے بولیں، جو تمہارے دل میں آئے کرو بھائی، ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ ایسی ہی کسی کے کہنے سننے میں ہوتی تو آج کا یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ یہ کہتے کہتے انہوں نے دوپٹہ اٹھایا اور پھر ڈوری انگلی پر لپیٹنے لگی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بات ختم ہو چکی۔ ابر نے گہری سانس بھر کے گود میں پڑا لفافہ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ انٹرویو ہونے سے لے کر جاب ملنے تک بہت سارے مراحل تھے جنہیں اس نے آگ کے دریا کی طرح پار کیا۔ حیرت انگیز طور پر گھر والوں کی طرف سے جس مخالفت کے طوفان کی اسے امید تھی وہ اٹھا نہیں۔ کسی اور کو تو خیر مطلب غرض ہی کیا تھا، صرف اماں اور ابا کی طرف سے خدشہ تھا، لیکن یہ خدشہ بھی بے بنیاد ہی ثابت ہوا۔ ابا جو بیماری کے بعد زیادہ تر گھر اور بستر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، کچھ بھی نہیں بولے، بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اماں نے گویا ناراض سی لا تعلقی کی چپ سادھ لی۔ دوسرا مرحلہ انٹرویو کے بعد ایک رات اس شہر میں گزارنے کا تھا۔ طے پایا کہ بہزاد ساتھ جائے اور واپسی میں سکھر والی ببو خالہ کے ہاں رات گزار کر واپس آیا جائے۔
بپو خالہ اماں کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں جو ہمیشہ سے سکھر میں رہتی تھیں، اور ان سے برسوں بعد کسی شادی بیاہ کے موقع پر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ انہیں ٹیلی فون کر کے اطلاع دے دی گئی۔ اسے نوکری مل گئی تھی، اس کا انٹرویو اچھا ہوا تھا۔ جامعہ کراچی کی سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری اور یہاں کے بہترین اسکولوں میں پڑھانے کا تجربہ ہوتے ہوئے اسے امید بھی اچھی ہی تھی۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ اسے رہائش فوراً نہیں مل سکتی تھی۔ اسے اس وقت تک ویمنس ہاسٹل میں گزارا کرنا تھا جب تک پہلے سے آباد بنگلوز جاب چھوڑ کر جانے والا اسٹاف خالی نہ کر دیتا۔ کہنے کو تو یہ 15-20 دن ہی تھے، لیکن ان 15-20 دنوں نے اسے سولی پر لٹکا رکھا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو ہاسٹل میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، اور یہاں وہ انہیں اس طرح اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اچھے دنوں کے لیے اسے دل پر پتھر رکھنا ہی تھا۔ صرف کچھ دن اور، اس نے پھر اپنے آپ کو سمجھایا، پھر میرے بچے اپنے گھر میں ہوں گے، اپنی ماں کے گھر میں۔ ہانیہ نے بستہ کندھے سے اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے کہا، امی آج بابا آئے تھے اسکول۔ اس کا لہجہ بڑا سرسری سا تھا، بہت سپاٹ سا۔ امبر کے لنچ باکس خالی کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے مڑ کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا اس نے کچھ غلط سنا تھا؟ کون آیا تھا؟ اس نے ڈسٹر سے گیلے ہاتھ پہنچ کر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ بابا آئے تھے ہم سے ملنے، اس نے جوتے اتار کر کونے میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، جیسے کچھ مزید کہنے سے پہلے سوچ رہی ہو کہ کیا کہا جائے۔ ہمارے لیے چاکلیٹس لائے تھے۔ میں تو وین میں آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر حارث ان کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا رہا۔ وین والے نے 2 بار ہارن دیا تب آیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس کی اسے رتی بھر نہ امید تھی نہ انتظار۔ آفاق کا سایہ بھی وہ اپنے بچوں پر نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ جس باپ نے ایک جھٹکے میں اسے اور اپنے معصوم بچوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکا تھا اور پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی، ایسے باپ سے اس کے بچوں کو کیا سروکار تھا؟ امی، ہانیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، آپ ناراض ہو گئی کیا؟ نہیں میرے بچے، تم نے کیا کیا ہے؟ اس خبر کے دھچکے سے نکلنے کے بعد اب اس کے اندر غصہ بھر رہا تھا۔ کیوں آیا یہ شخص میرے بچوں سے ملنے؟ کیا چاہتا ہے اب؟ وہ اصل میں پہلے بھی بابا ایک بار آئے تھے، میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن حارث نے منع کیا تھا کہ پاپا نے کہا کہ آپ کو نہ بتائیں۔ ہانیہ نے رک رک کر مجرمانہ سی سرگوشی میں کہا۔ امبر کا سر گھوم گیا۔ بتایا؟ امی، حارث سے کچھ مت کہیے گا، نہیں تو وہ مجھ پہ بہت ناراض ہوگا۔ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بابا ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، اگر ملنے آ جاتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہانیہ وقت سے بہت پہلے سمجھدار ہو گئی تھی، یہ حالات نے اسے بنا دیا تھا۔ ماں اور بھائی کو خوش اور مطمئن رکھنے والی راضی برضا ہانیہ۔ امبر کچھ دیر اس کی شکل چپ چاپ دیکھتی رہی۔ حارث سے کچھ نہ پوچھے جانے کی یقین دہانی چاہتا یہ چہرہ اس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس معصوم چہرے کی پیشانی چوم لی۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گی، مگر اب وہ آئیں تو مجھے بتا دینا۔ ہانیہ تو مطمئن ہو کر اٹھ گئی، مگر اسے سوچوں کے بھنور میں چھوڑ گئی۔ حارث محبتوں کا مارا، اپنوں کے بیگانے رویوں سے عاجز حساس بچہ تھا۔ کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے اپنائیت اور محبت اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پھر آفاق تو جیسا بھی صحیح اس کا باپ تھا، اور باپ کی محبت کا اسے اپنی طرف کھینچ لینا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ کہیں سے اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ آفاق کے ابو سخت بیمار ہیں۔ اس خبر کا اس کے گھر میں ظاہر ہے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تھا۔ اب ان لوگوں سے واسطہ ہی کیا تھا، لیکن امبر کے دل پہ گھونسا سا لگا تھا۔ اس کے سسر اس کے سسرال کی واحد شخصیت تھے، جن کا شفیق لب و لہجہ اور محبت وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل میں ان کی بہت عزت تھی۔ ان کی صحت یابی کے لیے اس نے صدقے دل سے دعائیں مانگی تھیں۔ ابو کا اس کی تعلیم مکمل کروانے کا احسان تو اتنا بڑا تھا، جس کا شکریہ اس کا رواں رواں ادا کرتا تھا، اور جس کے طفیل وہ آج اس قابل تھی کہ اپنے بچوں کو اپنے بلبوتے پر اس زندگی کی طرف لے جا سکے جس کا وہ کبھی صرف خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ یقیناً بچوں سے ملنا چاہتے ہوں گے، مگر بچوں کو ان سے ملوانا اس کے بس میں ہوتا تو وہ کچھ بھی کر کے بچوں کو ان کے پاس لے جاتی۔ اس کے گھر والے تو اس کے سسرال کے کسی فرد کا نام بھی سننے کے روادار نہیں تھے، اس لیے وہ دل محسوس کے بیٹھی رہی۔ لیکن آفاق کا آ کر بچوں سے ملاقاتیں کرنا وہ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بچے میرے ہیں، صرف میرے۔ اس بے حس آدمی کا ان بچوں پر کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔